بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 5 منتخب حدیثیں ہیں جو ہمارے استاد حضرت مولانا سید محمد عاقل صاحب سہارنپوری مدظ اللہ نے اپنی کتاب الدر المنضود شرح ابی داود میں نقل کی ہیں، اور ان کے استاد و شیخ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اوجز المسالک میں نقل کی ہیں۔ اور یہ 5 حدیثیں نہایت اہم ہیں، ان کو جس ترتیب سے نقل کیا گیا ہے اس کو اس وقت سنانا مقصود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح علم اور مقبول عمل نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ امام ابو داود سجستانی، ابو داود سیستانی بھی ان کو اردو والے لکھتے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثیں لکھی تھیں، ان میں سے 4800 احادیث کا انتخاب اپنی کتاب سنن ابی داود میں کیا۔ پھر ان 4800 حدیثوں میں سے صرف 4 حدیثوں کا انتخاب کیا۔ یہ صرف 4 حدیثیں کیوں منتخب کی؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ 4 حدیثیں ایسی ہیں جو انسان کو دیندار بننے کے لیے کافی وافی ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار اور اعمال کا صحیح معنی میں اعتبار نیت ہی سے ہوتا ہے۔ اگر ہم لوگ صرف اس ایک حدیث کو اپنے ہر عمل سے پہلے اپنے پیش نظر رکھیں تو دنیا سے آخرت تک سارے کام ٹھیک ہوتے چلے جائیں، کہ اعمال کا دار و مدار اور اس کا اعتبار تصحیح نیت سے ہوتا ہے۔ اگر نیت ہی ٹھیک نہیں ہے تو نیت کا معاملہ ایسا ہوتا ہے جیسے تخم اور بیج۔ اب زمین چاہے اچھی ہو، مٹی اچھی ہو، مگر بیج ٹھیک نہیں ہے تو درخت اور پھل اچھا نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری حدیث ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ یہ جو پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات ہے، یہ حدیث اخلاص کی بھی بنیاد ہے، کیونکہ اخلاص عمل کو خالص کرنے کے لیے جو بنیادی چیز ہے اس کے بغیر عمل مقبول ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ہے اخلاص۔ اخلاص کے الفاظ تو ہم لوگوں کی زبان پر بہت رہتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت سے بالکل بے خبر رہتے ہیں۔ برے کاموں میں اچھی نیت کر لیتے ہیں جو بالکل حرام ہے، بعض دفعہ وہ کفر بھی ہوتا ہے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، حدیث شریف دوسری یہ بیان کی ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ما لا یعنی، لا یعنی اور بیکار لغو چیزوں سے، لغو و بیکار کاموں کو چھوڑ دے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ترجمانی کی تھی، خوبی اسلام مسلم ہے یہی، خوبی اسلام مسلم ہے یہی، چھوڑ دے وہ سارے لا یعنی امور۔ یہ آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک بنیادی خوبی یہ ہے کہ جب وہ لغو اور بیکار کاموں کو چھوڑے گا تبھی وہ صحیح اور قاعدے کے کام کرے گا۔ اسی لیے ہمارے حضرت حکیم الامت مجدد ملت محی سنت ظاہرہ والباطنہ حضرت معاذ تھانوی نور اللہ مقدہ کا ارشاد ہے کہ جو آدمی لغویات میں پڑا ہوا ہوگا وہ ضروریات میں لگ ہی نہیں سکتا ہے۔ جو آدمی لغویات میں پڑ جائے گا وہ ضروریات میں نہیں لگ سکتا، اور جو ضروریات میں مشغول ہوگا اس کو لغویات کی فرصت ہی نہیں ملے گی۔ تو سب سے پہلے آدمی کو یہ جانچنا ہوگا اپنے آپ کو کہ ہم کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں، دنیا سے آخرت تک کن کاموں میں ہماری مشغولی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو احساس نصیب فرمائے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا حکیم محمد عمر صاحب دیوبندی رحمہ اللہ، جو دارالعلوم دیوبند میں
50 سال تو باضابطہ اور پھر 20 سال مزید ان کو توسیع دی گئی. 70 سال انہوں نے طب پڑھائی، طبیب دارالعلوم دیوبند تھے. تو وہ فرمایا کرتے تھے احساس درد ہو تو کریں درد کا علاج، احساس درد ہو تو کریں درد کا علاج، افسوس تو یہی ہے کہ احساس ہی نہیں. بے حسی بالکل لا علاج بیماری ہوتی ہے. کسی مرد کو لاحق ہو جائے تو گھر میں مصیبت، عورت کو لاحق ہو جائے تو گھر میں مصیبت، دونوں کو لاحق ہو جائے پھر کیا کہنا، کریلا اور نیم جواب. تو تیسری حدیث بیان فرمائی گئی ہے لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یرضى لاخیہ ما یرضى لنفسہ، کہ ایمان والا اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے. یہ کیفیت اس کی نہ ہو جائے کہ بھائی ہم دنیا میں ہدایت پر رہیں اور دوسرے لوگ چولہے بھاگ میں جائیں. یہ کیفیت ہے نا کہ اب تو آرام سے گزرتی ہے، آخرت کی خبر خدا جانے. تو اس میں ہمارا وہ طبقہ جو امام ہے، جو محتمم ہے، جو ناظم ہے، جو پیر ہے، اس کے فکر کرنے کی چیز ہے کہ ہم اپنے لیے تو ہدایت کا انتظام کر رہے ہیں اور مسجدوں کو کر رہے ہیں ویران، مسجدوں کو ان اعمال سے آباد کر رہے ہیں جس سے رحمان کے بجائے شیطان راضی ہوتا ہے، ان کاموں میں مسجدوں کو مشغول کر رکھا ہے. تو ایسے لوگ کیا ہوں گے، ان کو سوچنا چاہیے، ابھی سوچنے کا وقت ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کرنے کے اعمال اس میں کر رہے ہیں، یہ مسجدوں کو برباد کرنے کے اعمال کر رہے ہیں. اذانیں صحیح نہیں ہو رہی ہیں، تکبیریں صحیح نہیں ہو رہی ہیں، قرآن پاک صحیح نہیں پڑھا جا رہا ہے، امام غیر شرعی وضاقطہ میں رہتے ہیں، جن کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے ان کو امام بنانا شرعاً منع ہے، اور لوگ ٹھاٹ سے کہ ہمارا کیا بگڑتا ہے، لوگوں کی نماز مکروہ ہوتی رہے ہوتی رہے. اذانیں درست نہ ہوں، تکبیریں درست نہ ہوں، قرآن پاک درست ہو نہ ہو، وضاقطہ ایسی ہو جو ملعونوں کی ہو، اللہ کی جن پر لعنت ہوتی ہے، ہر وقت لعنت ہوتی ہے. جو لوگ شرعی داڑھی رکھتے ہیں، شرعی لباس پہنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر رحمت نازل ہوتی ہے. اور جو لوگ ان چیزوں کو چھوڑتے ہیں، یہود اور نصارہ اور مجوس کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن سے ہم محبت کا دم بھرتے ہیں، خالی زبانی، حقیقت دل و دماغ میں کچھ نہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چہرے انور کو پھیرا ہے، چہرے انور کو پھیر لیا ان سے، فرمایا کہ تم کو یہ صورت بنانے کے لیے کس نے کہا ہے کہ داڑھی منڈاؤ اور مونچھیں بڑھاؤ، کس نے کہا؟ تو وہ اپنے بادشاہ کو رب کہتے تھے، مجوسی. کہا امرنی ربی، ہمارے رب نے ہم کو، بادشاہ کو کہا، اس کا حکم دیا ہے کہ داڑھیاں منڈاؤ، مونچھیں رکھو. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہایت ناگواری کے ساتھ فرمایا کہ امرنی ربی، ہمارے پروردگار نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھوں کو پس کرو. آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایک صاحب نے مجھ سے خود بیان کیا، وہ ڈاکٹر، ان کی بیوی ماسٹر استانی تھی، کہنے لگے کہ یہ برقع اوڑھا کرتی تھی، لیکن جب یہ عیسائی اسکول میں پڑھانے جانے لگی تو وہاں نہ تو کوئی استانی برقع اوڑھتی تھی جو کہ اکثر غیر مسلم عیسائی تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ تم کیوں وہاں جاتی ہو اوڑھ کر نکو بننے کے لیے، تم بھی اتارو. تو شوہر نے اتروایا برقع. آج اللہ کا قہر نازل ہوا ہے، ماری پیٹی جا رہی ہے اس پر. برقع اوڑھو گی تو پیٹیں گے تم کو شیاطین، ماریں گے تم. یہ اللہ کا قہر ہے، ڈرے اس سے لوگ کہ وہ جب دیندار بننا چاہیں تو وہ مارے جائیں کہ تم دینداری نہیں اختیار کر سکتے ہو، نماز پڑھو گے تو مارے پیٹے جاؤ گے. یہ اللہ کا قہر ہے. تو سمجھے لوگ کہ اب تمہاری عورتیں باپردہ نکلیں گی تو ماری پیٹی جائیں گی. کیوں؟ تم پردے کو پسند نہیں کرتے ہو.
تم نے بے پردگی کو پسند کیا ہے، تم نے اپنی بیویوں کو، اپنی بچیوں کو بے پردہ باہر نکالا ہے، بے حیا بنایا، ان کو بے غیرت بنایا، بے شرم بنایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جہاں بے پردگی ہوگی وہاں بے حیائی ہوگی، جہاں بے حیائی ہوگی وہاں بدکاری ہوگی، تینوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ ہم بقرات بنے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں ترقی ہو رہی ہے، ترقی کچھ نہیں، تنزل ہو رہا ہے، گڑھے میں جا رہے ہیں، سمجھ ہی نہیں رہے اس کو۔ تو آج اگر ہم لوگ ہدایت کو صحیح سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں ہدایت یافتہ رہیں، تو دوسرے کو بھی سمجھیں کہ وہ بھی ہدایت یافتہ رہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں تو ہم یہ چاہیں کہ آپ سب جنت میں جائیں، یہ نہیں کہ ہم اکیلے ٹہلتے ہوئے جائیں۔ یہ تو نبی نے نہیں سوچا، رسول نے نہیں سوچا، صحابہ نے نہیں سوچا، تابعین نے نہیں سوچا، بزرگان دین نے نہیں سوچا۔ اگر وہ حضرات یہ سوچتے، حضرات انبیاء اور صحابہ اور تابعین طبع تابعین، ہم آج مسلمان ہوتے، جہنم کے کندے بنتے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے ایمان والا اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ مجھ سے بعض دفعہ غیر مسلم نمستے کرتے ہیں یا ہاتھ جوڑتے ہیں یا پیر چھوتے ہیں، میں ان کو منع کر دیتا ہوں، میں کہا نہیں، ہمارے ہاں صرف اور صرف اللہ کے آگے پیشانی جھکانے کی اجازت ہے، اللہ کے آگے ہاتھ جوڑنے کی کا حکم ہے۔ آج غیر مسلموں کی طرح مسلمان ہاتھ جوڑ رہا ہے، دیکھیے اسٹیٹس لگے ہوئے ہیں، اور ایمان والوں کے لیڈر بنے ہوئے ایسے لوگ حرکتیں کفریہ شرکیہ کر رہے ہیں، اللہ کے ہاں ان میں شمار ہو رہے ہیں۔ دنیا میں جو چاہے کہلواؤ، جو چاہے لکھو، جو چاہے لکھواؤ، وہاں پتہ چلے گا وہاں کس میں شمار ہو رہے تھے۔ یہ فیصلہ تو وہاں ہوگا نا، یہاں تو نہیں ہوگا ہمارے آپ کے فیصلہ کرنے سے۔ چوتھی حدیث ہے الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، کہ اسلام میں حلال بھی واضح ہے کہ یہ چیز حلال ہے، بہت واضح چیزیں ہیں، اور حرام بھی واضح ہے کہ کیا چیزیں حرام ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کو بھی واضح کر دیا، حرام کو بھی واضح کر دیا۔ اب دنیا کے کاروبار بڑھ رہے ہیں، حالات، معاملات، معاشرت، اب اس میں کیا ہوا، ان دونوں کے درمیان حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، یہ حرام ہیں یا حلال ہیں، اب اس میں شبہ ہو رہا ہے، تو شبہ سے بچو۔ فرما رہے ہیں کہ جو درمیان میں مشتبہ چیزیں ہیں حلال و حرام کے، جو مشتبہ چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین کو اور اپنی آبرو کو بچا لیا، کیونکہ ایک چیز ہے واضح طور پر حلال، ایک واضح طور پر حرام، وہاں تو کچھ پوچھنے کی بات نہیں۔ اب ایک معاملہ یہ ہے کہ اس کے اندر شبہ ہے، وضو ہوا کہ نہیں ہوا، غسل ہوا کہ نہیں ہوا، نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو دل کو ٹھوک بجا کر دیکھ لو، اگر شبہ ہے وضو کرو، شبہ ہے غسل کرو۔ ایک صاحب نے بتایا کہ ایک صاحب نے ہمارے ایک بڑے مشہور بزرگ سے نقل کیا کہ حضرت ایک صاحب بیان میں یوں کہہ رہے تھے کہ جب تک 3 دفعے ریا خارج نہ ہو جائے اس وقت تک وضو نہیں کرنا چاہیے۔ کہ کہاں آیا کہ حدیث میں؟ تو انہوں نے کہا کس نے بیان کیا؟ کہ فلاں صاحب وہ آپ کے پاس بھی آتے ہیں۔ اچھا، جب وہ آئیں فلاں دن آئیں گے تو آپ بھی آئیے گا، ان کے سامنے میں پوچھوں گا۔ ان بزرگ نے ان سے بلایا تھا، جس دن وہ گئے تو انہوں نے کہا بھائی تم کیا پوچھ رہے تھے؟ ان کا یہ پوچھ رہے تھے۔ کہا کس نے بیان کیا؟ کہ انہوں نے بیان کیا۔ ہم پوچھا بھائی کہاں تھا یہ، کہاں سے آپ نے بیان کر دیا؟ کہ وہ حدیث میں آیا۔ ارے بھائی یہ وہمی شکی کے لیے فرمایا گیا، جب تم کو یقین ہو جائے کہ ہاں ریا خارج ہو گئی ہے تب وضو کر لیا کرو۔ پیٹ میں گلگلاہٹ سی ہوتی ہے، شبہ ہوتا ہے کہ ریا تو نہیں نکل گئی، تو وہمی شکی جو ہوتا ہے وہ ہر وقت پھر وضو کرتا رہے گا۔ میں نے دیکھا ایک صاحب کو، ایک تو لنگی باندھے رہتے تھے، ایک گیلی لنگی کندھے پہ لے کے ٹہلتے رہتے تھے، وہمی تھے، ہر وقت وہ ناپاکی کا شبہ ان کو رہتا تھا۔ تو ایسے لوگ مال خولیائی ہوتے ہیں، شبہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے جو شبہات میں پڑے ان کو منع کیا گیا نہیں جب تک کہ یقین نہ ہو جائے۔ الیقین لا یزول بالشک، شریعت کا قاعدہ ہے کہ یقین جو ہے وہ شک سے زائل نہیں ہوگا، یقین ہے۔ اب ہاں اس کو جب تک کہ پورا یقین ہو کہ ہاں وضو ٹوٹ گیا ہے، اب کیسے پتہ چلے؟ تو اپنے آپ سے پوچھے قسم کھا سکتے ہو؟ اب اس کا نفس کہے گا نہیں کھا سکتے، تو بھی تردد ہے۔
یقین نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کے وہم اور شک کی وجہ سے یہ ہدایت فرمائی گئی. انہوں نے علی الاطلاق کہہ دیا تو ان صاحب نے جانتے ہیں کیا کہا؟ کہنے لگے میں تو عرصے سے اسی طرح نماز پڑھ رہا ہوں، جب تک کہ 3 دفعے نہیں ہو جاتا ہے میں وضو نہیں کرتا ہوں. کہا دہرائیے نمازیں، یہ کیا کرتے ہیں آپ اتنے دنوں سے؟ اور آپ نے مسئلہ اور حدیث سے بتلا دیا. یاد رکھیے حدیث شریف کی کتابیں مسائل کے لیے لکھی گئی، اس کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات جمع کی گئی ہیں. بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، صحیح ستہ اور بھی بہت سی کتابیں ہیں. ان کے اندر روایات جمع کر دی گئی ہیں، احکام نہیں بیان کیے گئے. احکام کے لیے فقہ و فتاوی کی کتابیں ہیں. ایک آدمی ڈاکٹر ہو، ٹٹپونجیا ہو، علاج شروع کر دے، کیا کرے گا؟ وہ تماشا کرے گا. آج کل نیٹ سے لوگ محدث ہو رہے ہیں، ان کو محدث اور محدث کے معنی میں فرقی میں معلوم نہیں کیا ہے. محدث کسے کہتے ہیں، محدث کسے کہتے ہیں؟ اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان 4 احادیث کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث کا بھی انتخاب فرمایا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، ان کی عزت آبرو اور سب چیزیں، مال، جان مال سب داخل ہیں اس کے اندر. بھئی کس چیز سے آدمی کرتا ہے کام؟ یہ تو ہاتھ سے یا زبان سے، 2 ہی چیزیں ہیں. تو زبان سے اور ہاتھ سے اس کے گھر والے بھی، اس کے عزیز و اقارب بھی، اس کے پڑوسی بھی، اور جن سے اس کا سابقہ پڑتا ہے، ان کی عزت آبرو، ان کی جان مال سب اس سے محفوظ رہیں. ایسا شخص ہے مکمل مسلمان. یہ کل 5 منتخب حدیثیں ہیں جو 5 لاکھ حدیثوں کا لب لباب ہیں، خلاصہ ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان تمام بزرگوں کو، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت امام ابو داؤد سجستانی کو، اور ہمارے استاد الاساتذہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی کو، اور ہمارے استاد حضرت مولانا سید محمد عاقل صاحب سہارنپوری کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور تمام امت کو اس پر عمل کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.